عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بلا شک قیامت میں لوگوں میں سے سب سے زیادہ مجھ سے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے. فائدہ: علامہ سقاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قول بدی میں الدر المنظم سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ تم میں کثرت سے درود پڑھنے والا کل قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوگا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے بھی یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ قیامت میں ہر موقع پر مجھ سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا ہوگا. فصل دوم کی حدیث نمبر 3 میں یہ مضمون آ رہا ہے. نیز حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو اس لیے کہ قبر میں ابتداءً تم سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا. ایک دوسری حدیث میں نقل کیا ہے کہ مجھ پر درود بھیجنا قیامت کے دن پل صراط کے اندھیرے میں نور ہے اور یہ جو چاہے اس کے اعمال بہت بڑی ترازو میں تلے اس کو چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرے. ایک اور حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ سب سے زیادہ نجات والا قیامت کے دن اس کے ہولوں سے اور اس کے مقامات سے وہ شخص ہے جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجتا ہو. زاد السعید میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر درود کی کثرت کرے گا وہ عرش کے سائے میں ہوگا. علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ 3 آدمی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے جس دن اس کے سائے کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا. ایک وہ شخص جو کسی مصیبت زدہ کی مصیبت ہٹائے، دوسرا وہ جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرے وہ جو میرے اوپر کثرت سے درود بھیجے. ایک اور حدیث میں علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ اپنی مجالس کو درود شریف کے ساتھ مزین کیا کرو اس لیے کہ مجھ پر درود پڑھنا تمہارے لیے قیامت میں نور ہے. علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرۃ القلوب سے نقل کیا ہے کہ کثرت کی کم سے کم مقدار 300 مرتبہ ہے، اور حضرت عبدالس گنگوئی قدس سرہ بھی اپنے متوسلین کو 300 مرتبہ بتایا کرتے تھے، جیسا کہ آئندہ فصل صوم حدیث نمبر 3 پر آ رہا ہے. علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث بالا ان اول الناس کے ذیل میں لکھا ہے کہ ابن حبان نے اپنی صحیح میں حدیث بالا کے بعد لکھا ہے کہ اس حدیث میں واضح دلیل ہے اس بات پر کہ قیامت کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سب سے زیادہ محدثین ہوں گے، اس لیے کہ یہ حضرات سب سے زیادہ درود پڑھنے والے ہیں. اسی طرح حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا ہے کہ اس فضیلت کے ساتھ حضرات محدثین مخصوص ہیں، اس لیے کہ جب وہ حدیث نقل کرتے ہیں یا لکھتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام کے ساتھ درود شریف ضرور ہوتا ہے. اسی طرح سے خطیب نے ابو نعیم سے بھی نقل کیا ہے کہ یہ فضیلت محدثین کے ساتھ مخصوص ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ احادیث پڑھتے ہیں یا نقل کرتے ہیں یا لکھتے ہیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام کے ساتھ کثرت سے درود لکھنے یا پڑھنے کی نوبت آتی ہے. محدثین سے مراد اس موقع پر ائمہ حدیث نہیں ہے بلکہ وہ سب حضرات اس میں داخل ہیں جو حدیث پاک کی کتابیں پڑھتے یا پڑھاتے ہوں، چاہے عربی میں ہو یا اردو میں. زاد السعید میں طبرانی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو شخص مجھ پر درود بھیجے کسی کتاب میں یعنی لکھے، ہمیشہ فرشتے اس پر درود بھیجتے رہیں گے جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا. اور طبرانی ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے جو شخص صبح کو مجھ پر 10 بار درود شریف بھیجے اور شام کو 10 بار، قیامت کے دن اس کے لیے میری شفاعت ہوگی. اور امام مستغفری رحمۃ اللہ علیہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا ہے کہ جو کوئی ہر روز 100 بار مجھ پر درود بھیجے اس کی 100 حاجتیں پوری کی جائیں، 30 دنیا کی باقی آخرت کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و سندنا و سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ الحمدللہ اس وقت جمعہ کے دن، جمعہ کے عصر کی نماز کے بعد بہت ہی مبارک وقت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ہماری طرف سے، جماعت کی طرف سے درود اور سلام کا تحفہ بھیجا جا رہا تھا۔ اللہ جل جلالہ و امن والہ اس کو شرف قبولیت سے نوازے، ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بنائے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی رضامندی کا سبب اور ذریعہ بنائے۔ آج جو بھی آپ حضرت کے سامنے حدیث پڑھی گئی وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ایک مرتبہ مجھ پر درود بھیجے گا، اللہ جل جلالہ و من والہ اس کے اوپر 10 مرتبہ درود بھیجیں گے، 10 مرتبہ رحمت نازل کریں گے۔ ان کے علاوہ بھی اور بہت ساری روایتوں میں آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود بھیجنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے 10 درجے بلند ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو پیدا کرتا ہے اور وہ ہمارے لیے دعا کرتے رہتے ہیں وغیرہ بہت ساری فضیلتیں اس حدیث پاک میں آپ حضرت کے سامنے ذکر کی گئی۔ دوسری بات یہ بتائی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجو، اور جو آدمی مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود بھیجے گا، درود پڑھے گا، تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قیامت کے دن جب کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سایہ میں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جگہ عطا فرمائے گا۔ بہرحال دوسرا فائدہ یہ بتایا کہ جو آدمی مجھ پر کثرت کے ساتھ درود بھیجے گا وہ ہر جگہ میں قیامت کے وقت ہر جگہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہی قریب ہوگا، اور ایسے موقع پر اور ایسی جگہ پر کہ جب ہر ایک آدمی پریشان حال ہو، اس کو اگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کی جگہ مل جائے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نزدیکی کی جگہ مل جائے، تو ظاہر بات ہے کہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ تیسری بات یہ بتائی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جو آدمی زیادہ سے زیادہ درود بھیجے گا، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل اللہ جل جلالہ و من والہ اس پر خصوصی نظر کرم فرمائیں گے، مغفرت فرمائیں گے، رحمت نازل کریں گے، اور بھی بہت ساری چیزیں ذکر کی گئی ہیں۔ مولانا نے تیسری بات یہ بتائی کہ کثرت کے ساتھ درود پڑھنے کی مقدار کیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جن مشائخ کے معمولات میں روزانہ 1,25,000 درود ہو، روزانہ پڑھتے ہو، تو یہ تو واقعی میں بہت ہی کافی ہے، لیکن ہماری تو حالت یہ ہے کہ 2 4 10 مرتبہ درود پڑھ لیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ بہت کچھ پڑھ لیا ہم نے۔ یہ ہماری کوتاہی ہے، یہ ہماری کمزوری ہے۔ بہرحال مولانا فرماتے ہیں کہ عنقریب تیسری حدیث آئے گی ابھی، اس میں کثرت، کتنی کثرت سے کیا مراد ہے اس کی تفصیل آئے گی، لیکن خود یہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی روزانہ 300 مرتبہ اگر درود بھیجتا ہے تو اللہ جل جلالہ و من والوں کے یہاں کثرت سے، یعنی زیادہ سے زیادہ درود پڑھنے والوں کی جو فہرست ہوتی ہے، جو نام ہوتا ہے، اس میں اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ تیسری حدیث سے بتائی کہ جو آدمی صبح کو 10 حدیث پڑھے، جو آدمی صبح کو 10 مرتبہ درود شریف پڑھے، اور جو آدمی شام کو 10 مرتبہ درود شریف پڑھے، اس کا ثواب بتایا۔ پھر یہ بتایا کہ جو صبح کو 100 مرتبہ پڑھے، شام کو 100 مرتبہ پڑھے، اس کا ثواب الگ سے بتایا اور الگ سے اس کی فضیلتیں بتائی گئی۔ بہرحال ان ساری چیزوں کی وجہ سے ہمیں یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ
درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا تو یہی ہے کہ وضو کے ساتھ قبلے کی طرف بیٹھ کر پورے احترام کے ساتھ پوری عزت کے ساتھ ہم درود پڑھیں۔ درود میں بھی جون سا درود چاہے پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں، لیکن افضل الصلاۃ صلاۃ الصلاۃ بتایا گیا ہے۔ بہترین درود وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نماز میں پڑھنے کے لیے فرمایا ہے اور ہم لوگ اس نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال افضل الدرود وہ ہے، اس کو پڑھے، یا اس کے علاوہ کوئی چھوٹا سا درود ہو، صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درود ہے، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بہرحال تعداد پوری کرنے کے لیے اگر پڑھنا ہے اور چھوٹا ہے، اپنا وقت نہیں ہے، تو اس طریقے سے بھی ہم پڑھ سکتے ہیں۔ پڑھنے والے کے لیے تو سارے راستے کھلے ہیں، ہاں جو پڑھنا ہی نہ چاہے اس کے لیے بہانے بہت سارے ہیں۔ بہرحال تیسری بات جو بتائی گئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کثرت کے ساتھ درود پڑھنے والے ہوں گے وہ ہر جگہ پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہی قریب ہوں گے۔ اس سے کون لوگ مراد ہیں؟ عام ہے کہ جو جنرلی جو آدمی کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہوگا وہ بھی اس میں شامل ہوگا، لیکن مولانا فرما رہے ہیں کہ اگر محدثین ہے تو محدثین اس فضیلت کے اور اس کے زیادہ مصداق ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ محدثین جب بھی حدیث بیان کرتے ہیں، جب بھی حدیث پڑھتے ہیں، جب بھی حدیث لکھتے ہیں تو اس وقت میں صلی اللہ علیہ وسلم پوری طریقے سے پڑھتے ہیں۔ اب حضرات جانتے ہیں کبھی بخاری شریف کا درس ہو رہا ہوگا تو اس میں آئے گا کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کئی مرتبہ اگر ایک حدیث بھی کئی مرتبہ آئی تو ہر مرتبہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر لکھ رہے ہو، کاغذ لکھ رہے ہو، کوئی پمفلیٹ لکھ رہے ہو، کوئی دوسری چیزیں لکھ رہے ہو، اس میں ہم تو کہتے ہیں کہ حضور صل اتنا لکھتے ہیں، صل، یا سلام اردو میں لکھتے ہیں تو سلام لکھ دیتے ہیں۔ یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی جگہ پر بھی وہیں پر صلی اللہ علیہ وسلم اردو میں لکھو، عربی میں لکھو، گجراتی میں لکھو، کون سی زبان میں لکھو، لیکن پورا درود شریف لکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کا فائدہ کتنا ہے کہ اللہ جل جلالہ فرشتے کو پیدا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ جب تک اس خط میں، اس کاغذ میں، اس کتاب میں یا اس بک میں یہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود باقی رہے گا، وہاں تک تم بھی اس پڑھنے والے کے لیے، لکھنے والے کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو، ترقی درجات کی دعا کرتے رہو۔ تو ظاہر بات ہے کہ وہ اتنے سالوں تک، زندگی تک، بعض جگہ تو کیا ہے ہم نے لکھا ہوا ہوتا ہے، کتابوں میں ہوتا ہے، اور وہ کئی سالوں تک چلتا رہتا ہے۔ تو کئی سالوں تک حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے تو ایک ہی مرتبہ لکھا یا ایک ہی مرتبہ پڑھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کو جو مقرر کیا ہے وہ فرشتہ ہمارے لیے دعا کرتا رہتا ہے۔ کتنی بڑی ہمارے لیے سعادت کی بات ہے، کتنی بڑی ہمارے لیے خوش قسمتی کی بات ہے۔ اس وجہ سے ہمیں زیادہ سے زیادہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ تو آج کے سبق میں بتایا۔ دوسری کون سی حدیث ہے؟ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان للہ ملائکۃ سیاحین یبلغون عن امتی السلام۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کے بہت سے فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں پھرتے رہتے ہیں اور میری امت کی طرف سے مجھے سلام پہنچاتے ہیں۔ دوسری حدیث ابھی تمہارے پاس آ رہی ہے، اس میں بھی یہی ہے، اس کی تفصیلات آگے ابھی پڑھیں گے تو آپ سنیں گے۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جس آدمی نے درود پڑھا تو یہ نہیں کہ صرف ایک ہی فرشتہ ہے، جیسا ابھی تھوڑی دیر پہلے گزشتہ جمعہ کو پڑھا گیا تھا کہ اللہ جل جلالہ و من والوں نے میرے قبر کے پاس ایک فرشتے کو مقرر کیا ہے، اور اس فرشتے میں اتنی قوت اور اتنی طاقت رکھی ہے کہ دنیا کی ساری زبانیں اس کو معلوم ہیں، اور جو بھی کسی زبان میں بھی درود پڑھے گا وہ اس کے کانوں تک پہنچ جاتا ہے، اور وہ جان بھی لیتا ہے کہ یہ پڑھنے والا کون ہے اور کہاں ہے۔ مثال میں نے تمہیں بتائی تھی، شاید سمجھ میں نہ آئے، کہ آج کل تو بہت آسانی کے ساتھ سمجھ میں آ جاتے ہے کہ ہمارے پاس موبائل ہوتے ہیں اور ایک ہی موبائل پر
हज़ारों आदमी क्या है मोबाइल पर लगे हुए होते हैं, फ़ोन करते रहते हैं, और वो एक जगह पर जाता है और हर एक को पता चल जाता है कौन से नंबर पर क्या है, किसके नंबर पर क्या है। जब ये हम इतने एहतियात कर सकते हैं तो अल्लाह जल्ल जलालहू व अम्न वालो तो कादिर मुतलक है। तो इस तरीके से अल्लाह तबारक व तआला ने वहाँ वो फरिश्ते को मुकर्रर किया है। इनके अलावा अच्छा, ये जो फरिश्ते का मुकर्रर किया है तो वो यही, अगर अभी हम यहाँ से घर पर भी खत लिखें तो कम से कम 3-4 दिन के बाद खत पहुँचेगा। अगर फौरन लिख रहे हैं तो 8-10 दिन के बाद पहुँचेगा, और अगर इस दुनिया में नहीं उस दुनिया में लिखे तो पहुँचेगा भी नहीं। लेकिन यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला ने इस इंतज़ाम कैसा किया है कि जिस वक्त हम पढ़ रहे हैं, जिस वक्त हमारी ज़बान से निकल रहा है, उसी वक्त वो फरिश्ता उसको सुन रहा है, और सुनने के बाद जहाँ हमने ख़त्म किया हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फलानी जगह पर फलाना आदमी जो फलाने का बेटा है उसने आपके ऊपर दुरूद पढ़ा है, ये दुरूद पढ़ा है, ये दुरूद पढ़ा है, ये दुरूद पढ़ा है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उसके लिए दुआ फरमाते हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दुआएं मिलती है, अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते दुआएं देते हैं। कितना बड़ा फ़ायदा है। तीसरी बात ये बताई कि इसके अलावा भी अल्लाह जल्ल जलालहू अमन वालों ने कुछ फरिश्ते को मुकर्रर कर रखा है, और फरिश्ते को जो मुकर्रर कर रखा है वो इस वजह से कि दुनिया में वो भी घूमते रहें, फिरते रहें, और जहाँ कहीं हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ा जा रहा हो, जहाँ कहीं हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलाम पढ़ा जा रहा हो, वो फरिश्ते हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जब जाते हैं तो उस वक्त कहते हैं कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फलाने गांव पर हम गए थे, फलानी जगह में हम गए थे, फलानी मस्जिद में हम गए थे, वहाँ पर एक जमात थी, उसमें ये लोग ये लोग ये लोग ये लोग, हर एक का नाम लिया जाता है। हम जैसे गुनहगारों का नाम अगर हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में फरिश्ते के ज़रिए से लिया जाए तो ये हमारे लिए कितनी बड़ी सआदत की बात है। समझ में आया नहीं? बहरहाल वो फरिश्ता वहाँ कहता है, वो फरिश्ते वहाँ पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि वो जमात वहाँ पर आपको सलाम पेश कर रही थी, तो सलाम भी एक मरतबा पेश करो, दुरूद एक मरतबा पेश करो। ये फरिश्ता ले जाकर कहेगा वो अलग, दूसरा फरिश्ता ले जाकर कहेगा वो अलग, तीसरा फरिश्ता ले जाकर कहेगा वो अलग। हमारा कितना तज़किरा और कितनी याद हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में होगी। बुजुर्ग और दोस्तों, ये सोचने की बात है कि हम गुनहगारों के लिए हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़ुर्ब हासिल करने के लिए, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़दीकी हासिल करने के लिए अल्लाह ताला ने कितने आसान रास्ते पैदा कर रखे हैं। लेकिन एक हम है कि जितने आसान रास्ते पैदा कर रखे हों वो एक कान से सुनकर हम दूसरे कान से निकाल देते हैं और उसकी तरफ तवज्जो नहीं करते। ये हमारी सबसे बड़ी कोताही है, बल्कि बदनसीबी कहूँ तो बदनसीबी है, इस वजह से कि क़यामत में हमारे नामाए अमाल को सामने रखते हुए देखा जाए तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफारिश की ज़रूरत है। अगर हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब होंगे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें जानते होंगे, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा कनेक्शन होगा, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हमारा ताल्लुक़ होगा, तो क्या आसानी से मामला निमट जाएगा। बहरहाल इस वजह से क्या है, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमें दुरूद पढ़ने में ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए और ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। और इसमें भी हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस तरीके से तमाम रसूलों के सरदार है, तमाम रसूलों में सबसे बड़े रसूल है, इस तरीके से इस इबादत में भी यानी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ने में भी क्या है, जुमा का जो दिन है वो दिन बहुत ही ज़्यादा अहमियत वाला है, बहुत ही ज़्यादा बरकत वाला है। इस वजह से जुमा के शब में गुज़िश्ता रात या जुमा के दिन में आज जितना ज़्यादा हो सके हमें हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पढ़ना चाहिए। दुरूद के साथ एक दूसरा लफ्ज़ आता है सलाम का। उस सलाम के लिए भी बताया गया कि अगर अल्लाह तबारक व तआला तौफीक दे और मौका मिले
اور مدینہ منورہ حاضری نصیب ہو، مواجہ شریف کے اوپر جانے کا موقع ملے اور کھڑا رہنے کا بھی موقع ملے. اب تو وہاں کھڑا رہنے کا بھی موقع نہیں ملتا، لیکن اگر وہاں کھڑا رہنے کا بھی موقع ملے اور تم کہو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو حدیث میں بتایا گیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کان مبارک سے ہمارے اس الفاظ کو سنتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سلام کا ہم کو جواب بھی دیتے ہیں. کئی واقعہ بزرگوں کے میں نے پہلے تمہارے سامنے ذکر بھی کیے تھے کہ نیچے ان سے کشفی طور پر ان کو سنائی دیا وعلیکم السلام وغیرہ. بہرحال جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تو وہ سچ، اس میں شک اور جھوٹ یا کی کوئی بات ہی نہیں ہے. تو اگر وہاں موقع مل جائے تو وہاں کثرت کے ساتھ درود اور سلام پڑھنا چاہیے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمارے درود کو بھی سنتے ہیں اور ہمارے سلام کو بھی سنتے ہیں اور ہمارے درود پر ہمارے اوپر ہمارے لیے دعا بھی کرتے ہیں. لیکن اگر وہاں نہ ہو اور دوسری جگہ پر اگر ہو اور یہاں سے اگر ہم سلام پڑھنا چاہیں تو یاد رکھیں یہاں سے بھی سلام پڑھنا جائز ہے، درست ہے. یہ بات اتنی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس نہیں سنتے، بلکہ فرشتوں کے ذریعے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا جاتا ہے. یہ میں نے اس وجہ سے بتایا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ حضرات کو معلوم ہو یا معلوم نہ بھی ہو. بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جہاں تذکرہ ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جہاں میلاد قائم کی جائے تو پھر بیٹھ کر وہ پڑھتے رہتے ہیں، اور جب ختم ہوتا ہے اور جب سلام پڑھنے کا موقع آتا ہے تو سارے کے سارے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد کہتے ہیں یا نبی سلام علیکم یا رسول سلام علیکم. بھائی کیوں کھڑے ہو گئے؟ کہتے اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تشریف لاتی ہے، سارا تذکرہ کیا گیا، ساری باتیں بیان کی گئی. اس وقت تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے اور رخصتی کے وقت تشریف لائے. کون سی حدیث میں ہے؟ کئی حدیث میں کہیں نہیں ہے. سمجھ میں آئے نہیں؟ اس وجہ سے جو ہماری طرف سے اگر کوئی کہتا ہے کہ بھائی کھڑے ہو کر یا سلام نہیں پڑھنا چاہیے، اس کو الٹا ہمارے اوپر چسپاں کیا گیا ہے کہ دیوبندی حضرات درود اور سلام پڑھنے کو منع کرتے ہیں. حالانکہ ہم جو منع کرتے ہیں وہ سلام پڑھنے کو منع نہیں کرتے، بلکہ سلام کے وقت جو تمہارا عقیدہ ہے جو خلاف شرع ہے اس کے لیے ہم منع کرتے ہیں. سمجھ میں؟ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ بلکہ درود شریف میں ہم تو روزانہ 5 مرتبہ پانچوں نمازوں میں، بلکہ ہر نفل نماز میں ہر میں السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تو سلام بھیجتے ہی ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ عباد الصالحین پر بھی ہم سلام بھیجتے ہیں. اور اس عباد الصالحین کے متعلق کتابوں میں لکھا ہے کہ جب آدمی کہتا ہے السلام علی عباد اللہ الصالحین، تو دنیا میں جہاں کہیں بھی جتنے بھی صالحین لوگ ہیں اللہ جل جلالہ ومن والہ ہمارا سلام وہاں تک پہنچا دیتا ہے. اس سے 2 باتیں سمجھ میں آئی کہ ہمیں صالح بننا چاہیے، اس لیے کہ نفس عباد اللہ پر سلام نہیں پہنچایا جا رہا. عباد اللہ صالحین نیک بندے جتنے بھی ہوں گے ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام پہنچے گا، اور دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوگا پہنچے گا. بہرحال سلام کے سلسلے میں یہ ہے کہ اگر مزار مقدس پر ہو، مسجد نبوی میں ہو، تو وہاں اگر تم پڑھو تو وہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس سنتے ہیں، جواب بھی دیتے ہیں. لیکن ان کے علاوہ اگر ایسی جگہ جیسے ابھی یہاں ہم نے اتحیات پڑھا اس میں بھی سلام آیا السلام علیکم یا رسول اللہ، تو یہ سلام فرشتوں کے ذریعے سے پہنچتا ہے. جیسے ہمارا درود یہاں سے فرشتوں کے ذریعے سے پہنچتا ہے، اس طریقے سے ہمارا سلام بھی فرشتوں کے ذریعے سے پہنچتا ہے. اور فرشتوں میں بھی 2-3 قسم بتائی. ایک تو یہ کہ جو کہ موبائل کے ٹاور کی طرح دنیا میں جہاں کہیں سے بھی موبائل کا نمبر ڈائل کرو سیدھا پہنچ جاتا ہے. تو اسی طریقے سے جو بھی پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مقدس پر ایک فرشتے کو مقرر کر رکھا ہے قیامت تک کے لیے، 24 گھنٹے وہ موجود ہے وہاں پر، اور دنیا میں جس کونے میں سے بھی جو بھی پڑھے گا وہ اس کو پتہ چلتا ہے، نام کا پتہ چلتا ہے، باپ کے نام کا پتہ چلتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے نام کے ساتھ، ہمارے ابا کے نام کے ساتھ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں نے آپ کی خدمت میں سلام بھیجا ہے، فلاں نے آپ کی خدمت میں درود بھیجا ہے۔ یہ تو ابھی آپ حضرت نے سنا۔ ان کے علاوہ مستقلاً اور اللہ تعالیٰ نے اور شواہد اور گواہ اور فرشتے بھی مقرر کر رکھے ہیں، اور وہ دنیا میں گھومتے رہتے ہیں، اور وہ دنیا میں گھوم کر جہاں کہیں بھی ایسی مجلس ہوتی ہے یا کوئی آدمی تنہا بیٹھ کر درود پڑھ رہا ہوتا ہے، اس فرشتے کو فوراً پتہ چل جاتا ہے، اور وہ وہاں سے اس کو سن کر جب اللہ جل جلالہ کے یہاں جاتا ہے تو کہتا ہے یا اللہ فلاں نے کہا تھا۔ اور اس کی وجہ بھی ظاہر ہے کہ جب اللہ جل جلالہ ومن والوں نے انسان کو پیدا کرنے کا خیال ظاہر کیا تھا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، تو اس وقت فرشتوں نے کہا تھا فَتَجْعَلُ مَن يَفْسُدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، یا اللہ آپ ایسی مخلوق کو پیدا کرنا چاہتے ہیں جو دنیا میں طوفان کرے گی، فساد پھیلائے گی اور ماردار کرے گی، ظلم کرے گی۔ فرشتوں نے تو اسی وقت کہہ دیا تھا، ابھی تو آدم کو پیدا بھی نہیں کیا گیا تھا، سمجھنا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو اب جب یہ فرشتے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پوچھتے ہیں کہ میرے بندے، اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ ہم گئے تھے فلانی جگہ پر، وہاں ایک مجلس لگی ہوئی تھی، کچھ آدمی بیٹھے ہوئے تھے، یا میں فلانی جگہ پر گیا وہاں ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی وہ درود پڑھ رہی تھی، فلانی جگہ پر میں گیا مجھے ملا، دوسرا آتا ہے، تیسرا آتا ہے، چوتھا آتا ہے، اور ہر ایک کہتا ہے کہ دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جا رہا تھا، یا اللہ آپ کا ذکر کیا جا رہا تھا، یا اللہ آپ کی توحید بیان کی جا رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ وہ لوگ فساد پھیلائیں گے، وہ دنیا میں طوفان کریں گے، شیطانیت کریں گے، گناہ کریں گے، اور اب تو تم یہ رپورٹ لے کر آ رہے ہو۔ ہمارے جو دو فرشتے ہیں سمجھنا ہے، ان کی بھی ڈیوٹی بدلتی ہے۔ صبح کے وقت جو آئے تھے وہ اب عصر کے بعد، یعنی عصر کے بعد جائیں گے، مغرب کے بعد اب دوسرے آ جائیں گے، مغرب کے بعد جو ہوں گے وہ صبح کر رہیں گے۔ اللہ جل جلالہ ومن والوں کے پاس وہ جاتے ہیں، رپورٹ دیتے ہیں، میرا رپورٹ جائے گا، آپ کا، ہر ایک کا رپورٹ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کہیں گے تم گئے تھے اس وقت وہ کیا کر رہے تھے؟ یا اللہ وہ مسجد میں تھے، فجر کی نماز کی تیاری کر رہے تھے، کوئی سنت پڑھ رہا تھا، کوئی وضو کر رہا تھا، کوئی فرض پڑھ رہا تھا، اور جب تم آئے تو کیا کر رہے تھے وہ؟ کہ اس وقت بھی عصر کی نماز میں مصروف تھے۔ ہم تو جب گئے تو ابھی دیکھا کہ نماز میں ہے، ہم تو گیا تو جب بھی دیکھا کہ وہ مسجد میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے تھے تم تو کہتے تھے کہ وہ تو فساد کریں گے، میں نے کہا نہیں تھا کہ میرے بندے ہر وقت میری عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ اور ان کے علاوہ بھی اگر دیکھنے جاؤ تو جیسے مثلاً ابھی ہمارے یہاں عصر کا وقت ہے، سمجھ نہ گیا، اب اس سے اور اگر مغرب میں جاؤ تم تو وہاں ابھی عصر کا وقت شروع ہوگا، پھر عصر کا وقت شروع ہوگا، پھر عصر کا وقت شروع ہوگا۔ جیسے فجر کی نماز ہر وقت فجر کی نماز ہو رہی ہے دنیا میں کہیں نہ کہیں، عصر کی نماز کہیں نہ کہیں ہو رہی ہے، درود کی مجلس کہیں نہ کہیں لگ رہی ہے، تو 24 گھنٹے گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو رہی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جا رہا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے بہت ہی سعادت کی بات ہے، اور اس میں اگر ایک مرتبہ بھی قبولیت ہو گئی، سمجھ نہ گیا، ایک رحمت بھی، ایک فضیلت بھی، ایک درود بھی، ایک سلام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم کو مل گیا، سمجھو بیڑا پار ہو گیا۔ اللہ جل جلالہ ومن والوں مجھے آپ حضرات کو ہر آن اور ہر لمحے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، سنت پر چلنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔
ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہوں سے اللہ تعالیٰ بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہر آن اور ہر لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رضا ہے، جو پسند ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کو کہا ہے، اس کے کام کرنے کی ہمیں سعادت اور توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ ابھی 10 منٹ باقی ہے اور جمعہ کا دن ہے، عصر کی نماز کے بعد کا وقت ہے، قبولیت دعا کی گھڑی ہے، اس وجہ سے وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے درود شریف میں وقت لگائیے، قبول فرمائے۔